ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حالات کا یوٹیوب چینل اور میں ایم ابو بکر آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، ان دنوں ایک انٹرویو جو امریکہ کے معاشی دانشور ہیں جیفری سیکس، ان کا اناتولیا ڈپلومیسی فورم کو دیا گیا ایک انٹرویو آج کل چینلز پر بڑا دھوم مچایا ہوا ہے، جس نے امریکہ اسرائیل کی پالیسی ایران کے تعلق سے اور مشرقی وسطی کے تعلق سے بے نقاب کر دی ہے۔ ناظرین، ان کا ویڈیو ساتھ میں اس ویڈیو کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ آج کے جنگ کے تناظر سے انہوں نے بہت پہلے جو کچھ کہہ دیا تھا وہ لفظ ب لفظ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ اسے ضرور آخر تک دیکھیں تو ہمیں امریکہ اور اسرائیل کی مشرق وسطی کے تعلق سے اور مسلم ممالک کے تعلق سے جو پالیسی ہے وہ صاف ظاہر ہوگی۔ ناظرین، بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ بیک گراؤنڈ میں ان کا ویڈیو چلتا ہوگا اور اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم ہم اردو میں بیان کریں گے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین۔ امریکی معاشیات اور عالمی پالیسی کے تجزیہ کار جیفری سیکس نے ایک حالیہ لائیو انٹرویو میں امریکہ اور اسرائیل کی ایران پالیسی پر نہایت سخت اور دو ٹوک تنقید کی ہے۔ ان کے مطابق مشرق وسطی میں جاری کشیدگی محض اتفاقی نہیں بلکہ ایک طویل المدتی حکمت عملی کا نتیجہ ہے، جس کا مقصد ایران کو سیاسی، معاشی اور عسکری طور پر کمزور کرنا ہے۔ سیکس نے اپنے خیالات میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ واشنگٹن اور تل ابیب کے درمیان کئی دہائیوں سے ایران کے خلاف ایک منظم دباؤ کی پالیسی موجود ہے، جسے وہ غیر اعلانیہ منصوبہ قرار دیتے ہیں۔ انٹرویو کے دوران جیفری سیکس نے کہا کہ امریکہ کی خارجیہ پالیسی میں ایران کو ایک مستقل دشمن کے طور پر پیش کیا گیا ہے، حالانکہ سفارتی راستے کئی مواقع کھلے تھے۔ انہوں نے 2015 کے جوہری معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے اس انٹرویو میں کہا ہے کہ جب ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان معاہدہ طے پایا تو خطے میں کشیدگی کم ہونے کی امید پیدا ہوئی تھی، مگر بعد ازاں معاہدے سے علیحدگی نے صورتحال کو دوبارہ بگاڑ دیا۔ جیفری سیکس کے مطابق یہ فیصلہ محض داخلی سیاست کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے اسرائیلی قیادت کا دباؤ بھی شامل تھا، جو ایران کو خطے میں ایک طاقتور کھلاڑی کے طور پر قبول کرنے کو تیار نہیں۔ جیفری سیکس نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کی پالیسیوں کا بالواسطہ ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل طویل عرصے سے امریکہ کو ایران کے خلاف سخت موقف اپنانے پر آمادہ کرتا رہا ہے۔ ان کے بقول اسرائیل کی سلامتی کے نام پر مشرق وسطی میں جنگی فضا کو برقرار رکھا گیا، جس کا خمیازہ عام شہریوں کو بھگتنا پڑا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر امریکہ واقعی امن چاہتا ہے تو اسے عسکری مداخلت کے بجائے سفارتکاری کو ترجیح دینی ہوگی۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کا ذکر کرتے ہوئے سیکس نے کہا کہ ایرانی قیادت بھی اپنے بیانیے میں امریکہ کو عدم اعتماد کی نظر سے دیکھتی ہے اور اس کی بڑی وجہ ماضی کی وہ پالیسیاں ہیں جن میں ایران پر پابندی، خفیہ کارروائیاں اور خطے میں اس کے اتحادیوں کو نشانہ بنانا شامل رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک اعتماد کے فقدان کا چکر ہے جس میں ہر فریق دوسرے کو قصوروار ٹھہراتا ہے مگر پہل کرنے سے گریز کرتا ہے۔ سیکس کا بنیادی موقف یہ تھا کہ مشرقی وسطی میں پائیدار امن صرف اس وقت ممکن ہے جب بڑی طاقتیں اپنی بالادستی کی سوچ کو ترک کریں۔ انہوں نے عراق اور لیبیا کی مثالیں دیتے ہوئے کہا کہ طاقت کے استعمال نے مسائل کو حل کرنے کے بجائے مزید پیچیدہ بنایا۔ ان کے نزدیک ایران کے ساتھ مسلسل محاذ آرینی نہ صرف خطہ بلکہ عالمی معیشت کے لیے ایک بڑا خطرہ ثابت ہو رہا ہے۔ خلیجی جنگ میں کسی بھی بڑے تصادم کے اثرات تیل کی منڈی اور عالمی تجارت پر فوری پڑتے ہیں۔ ناظرین، یہاں اس انٹرویو میں اس بات کو شامل کرتا ہوں کہ حالیہ ان 5 دنوں کی جنگ میں یہ جو انہوں نے بات کہی وہ درست ثابت ہوئی ہے۔ ناظرین، تبصرے میں آ گئے، وہ کہتے ہیں کہ سیکس کی گفتگو ایک ایسے دانشور کی آواز معلوم ہوتی ہے جو طاقت کے توازن سے زیادہ اصولوں کی بات کرتا ہے۔ وہ امریکی پالیسیوں کے ناقص ضرور ہیں مگر ان کی دلیل یہ ہے کہ خارجہ پالیسی کو انسانی جانوں، عالمی استحکام کے تناظر سے دیکھا جائے۔ ان کے الفاظ میں ایک طرح کی مایوسی بھی جھلکتی ہے کہ عالمی قیادت نے سفارتی مواقع ضائع کیے
اور جنگی بیانیے کو فوقیت دی۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ جیفری سیکس کے خیالات امریکہ کے اندر موجود اس طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں جو مسلسل جنگوں اور بیرونی مداخلت کے خلاف آواز اٹھاتا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹیکس دہندگان کے پیسے سے چلنے والی جنگی مہمات نے امریکی عوام کو بھی معاشی دباؤ میں ڈالا ہے، جبکہ خطے کی عوام کو عدم استحکام، ہجرت اور تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اس سوچ کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل پابندیوں اور فوجی دباؤ میں ہے۔ تاہم ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران کی اپنی علاقائی پالیسی، اس کے میزائل پروگرام اور بعض مسلح گروہوں کی حمایت بھی خطے میں کشیدگی کا باعث بنی ہے۔ اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک متوازن تجزیہ یہی ہوگا کہ ذمہ داری ایک طرفہ نہیں بلکہ کثیر جہتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی حکمت عملی اپنی جگہ سوالات کا سامنا کرتی ہے، تو ایران کی پالیسی بھی عالمی سطح پر تنقید موجود ہے۔ جیفری سیکس کا خفیہ منصوبے والا بیان دراصل ایک علامتی تعبیر جس سے مراد وہ تسلسل ہے جو مختلف امریکی حکومتوں میں ایران کے خلاف سخت موقف کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اسے سازش کہنا ہے یا اسٹریٹجک تسلسل، یہ زاویہ نظر پر منحصر ہے، مگر اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کی سیاست نے عوامی امنگوں کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ موجودہ عالمی حالات میں جب یوکرین جنگ، غزہ کی کشیدگی اور ایشیا میں بڑھتی مسابقت جیسے مسائل سامنے ہیں، ایران کے ساتھ کسی براہ راست تصادم کا خطرہ پوری دنیا کے لیے تشویشناک ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں رکتے ہوئے میں بتا دوں کہ 5 دنوں میں یہ جو جنگ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر مسلط کی ہے وہ اسی بات کا ثبوت ہے۔ ایسے میں سیکس جیسے دانشوروں کی آواز سفارتی حل کی یاد دہانی بن کر ابھرتی ہے۔ ان کا پیغام سادہ ہے: جنگ آسان راستہ ہے، مگر امن کے لیے حوصلہ اور دور اندیشی درکار ہوتی ہے۔ اگر اس انٹرویو کو وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو یہ محض امریکہ یا اسرائیل پر تنقید نہیں بلکہ عالمی طاقت کی سیاست پر سوال ہے۔ کیا بڑی طاقتیں اپنی حکمت عملیوں میں شفافیت اور انصاف کی جگہ دے گی؟ کیا خطے کے ممالک کو اپنی خود اعتمادی، خود مختاری کے ساتھ جینے کا حق ملے گا؟ کیا عالمی ادارے واقعی غیر جانبدارانہ کردار ادا کر سکیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو جیفری سیکس کی گفتگو کے بعد ذہن میں گونج رہے ہیں۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیفری سیکس کی باتوں سے اختلاف ممکن ہے، مگر ان کے اٹھائے گئے نکات کو نظر انداز کرنا آسان نہیں۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی صرف سفارتی مسئلہ نہیں بلکہ عالمی امن کا سوال ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بیانات اور الزامات کے بجائے عملی سفارت کاری کو فروغ دیا جائے تاکہ خطہ ایک اور بڑی جنگ کے سائے سے محفوظ رہ سکے۔ اور ناظرین، اس انٹرویو کے بعد ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو جنگ شروع ہو گئی ہے وہ مشرقی وسطیٰ میں پھیل چکی ہے۔ اپنا ہرمز میں تیل کی آمد و رفت کے جہازوں کو پابندی لگ گئی ہے اور بڑی تعداد میں دونوں جانب نقصان ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جیفری سیکس تھے اور ان کا انٹرویو اور اس کا خلاصہ آپ نے سنا۔ اسی طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اور ہماری چینل کی مالی امداد بھی کیجئے تاکہ یہ غیر جانبدارانہ تبصرے کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، شکریہ، خدا حافظ۔